بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فصل الاجناس العالیۃ عشرۃ ولیس فی العالم شیء خارج عن هذه الاجناس ويقال لهذه الأجناس العالیہ المقولات العشر ایسا۔ اس سے پہلے کی فصل میں جن سے عالی کی تعریف گزر چکی کہ جن سے عالی وہ جنس ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، اس کے نیچے اجناس، اس کے نیچے جنس ہو، تو جنس عالی کی تعریف گزر چکی۔ اب اس فصل میں اس بات کی تصریح کر رہے ہیں کہ اجناس عالیہ کتنی ہیں اور کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں الاجناس العالیۃ عشرۃ، اجناس عالیہ 10 ہیں۔ محشی علامہ شرف قادری فرماتے ہیں کہ لا یجب علی المنطقی البحث عن المقولات العشر، منطقی کے لیے مقولات عشر سے، اجناس عالیہ عشرہ سے بحث ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقولات عشرہ حکمت کے مباحث سے ہیں، تو چونکہ منطقی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے خاص اس جگہ میں کسی تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ صرف مصنف نے جو کچھ کہا ہے اسی پر، اس کے ترجمے پر یہاں میں اکتفا کروں گا۔ مقولات عشرہ میں بعد اس کے جہاں تفصیل کی ضرورت ہوگی، مقولات عشرہ کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی، تو نظر کیجیے۔ اجناس عالیہ 10 ہیں۔ ولیس فی العالم شیء خارج، دنیا کی کوئی بھی چیز ان 10 اجناس عالیہ سے باہر نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، تو واضح رہے کہ واجب تعالیٰ اور اسی طریقے سے واجب تعالیٰ کے صفات مقولات میں سے کسی مقولہ کے تحت داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ مقولات تو عالم میں منحصر ہیں، اور عالم اللہ کی ذات و صفات کے سوا کا نام ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جوہر ہے، اس معنی میں جس معنی میں کہ جوہر کے لفظ کا حکمہ استعمال کرتے ہیں۔ تو عالم کی کوئی بھی چیز ان اجناس عالیہ سے خارج نہیں ہے۔ وَيُقَالُ لِهَذِهِ الْأَجْنَاسِ الْعَالِيَةِ، اور ان اجناس عالیہ کو مقولات عشر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ محمول ہوتے ہیں۔ یہ جو 10 مقولات ہیں، 10 میں سے ایک تو جوہر ہے۔ جوہر وہ شے ہے جس کا قیام کسی چیز میں پائے جانے پر موقوف نہ ہو، جیسے یہ ٹیبل جوہر ہے، قائم بنفس ہی ہے، اس کا قیام کسی محل میں پائے جانے پر موقوف نہیں ہے۔
ایک جوہر ہے اور باقی ماندہ 9 مقولات وہ عرض کے ہیں۔ عرض وہ شے ہے جس کا قیام کسی چیز میں پائے جانے پر موقوف ہو۔ مصنف خود جوہر کی تعریف کر رہے ہیں، والجوہر هو الموجود لا فی موضوع اے محل۔ جوہر ایسی شے ہے جو موضوع یعنی محل کے بغیر موجود ہو، بل قائم بنفسہ، بلکہ بلا محل خود قائم ہو، جیسے کہ اجسام جسم کی جمع ہے۔ والمقولات العرضیہ، اور عرضی مقولات وہ بچ گئے 9، کم، کیف، اضافتین، ملک، فعل، انفعال، متى، وضع۔ کم، کیف، اضافت، عین، ملک، فعل، انفعال، متى، وضع، یہ عرض کے 9 مقولات ہیں۔ تو کہتے ہیں مقولات عرضیہ وہ کم ہیں اور کیف ہیں۔ کم وہ عرض ہے جو تقسیم کو اور تجزی کو لذات ہی قبول کرتا ہے، یہ قسمت خواہ وہمی ہو یا انفکاکی ہو۔ مقولات عرضیہ میں سے دوسرا مقولہ کیف ہے۔ کیف وہ عرض ہے جو لذات ہی تقسیم کو قبول نہ کرے۔ مقولات عرضیہ میں سے تیسرا مقولہ اضافت ہے۔ اضافت اس ہیئت کو کہتے ہیں جو ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ نسبت دینے سے حاصل ہوتی ہے، جیسے ابوت اور بنوت، باپ ہونا، بیٹا ہونا۔ مقولات عرضیہ میں سے ایک چوتھا مقولہ عین ہے۔ عین اس ہیئت کو کہتے ہیں جو کسی شے کو کسی جگہ میں رکھنے سے حاصل ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک پانچواں مقولہ ملک ہے۔ ملک اس ہیئت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو کسی چیز سے متصل اور ملتبس ہونے سے حاصل ہو۔ اسی طرح سے مقولات عرضیہ میں سے ایک مقولہ فعل ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ وہو ہیئۃ حاصلۃ للشیء بسبب تاثیرہ فی الغیر یسیراً یسیرا۔ اس ہیئت کا نام ہے جو شے کو حاصل ہو، اس کے تاثیر دوسرے میں تاثیر کی وجہ سے، یہ فعل ہے۔ انفعال ہی ہیئۃ حاصلۃ للشیء بسبب تأثرہ من الغیر۔ انفعال وہ ہیئت ہے جو شے کو حاصل ہو دوسرے سے متاثر ہونے کی وجہ سے، دوسرے کے اثر کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ متى اس ہیئت کا نام ہے، اس ہیئت کو کہتے ہیں جو شے کو حاصل ہو زمان میں حاصل ہونے کی وجہ سے۔ وضع وضع اس ہیئت کو کہتے ہیں جو شے کو اس کے بعض اجزاء کی بعض کی طرف نسبت کرنے سے حاصل ہو۔ یہ رہے 9 عرضی مقولات، اور ایک تو جوہر ہے، یہ کل 10 مقولات ہیں۔ مصنف کہتے ہیں وَيَجْمَعُهَا هَذَا الْبَيْتُ الْفَارْسِي، ان سب کو، ان تمام 10 مقالات کو یہ فارسی شعر جمع کیے ہوا ہے، جامع ہے، اور وہ شعر یہ ہے: مرد دراز نیکو دیدم بشہر امروز، باخواستہ نشستہ از خویش کرد فیروز۔
آج شہر میں نے ایک دراز قد حسین مرد کو اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا، جو اپنے کام سے سرخ رو کامیاب تھا۔ یہ جو شعر ہے، اس شعر میں 10 مقولات جمع ہے کہ مرد یہ جوہر ہے، قائم بنفس ہی ہے۔ دراز یہ کم ہے، تقسیم کو لمبائی چوڑائی یہ کم ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے، تو دراز یہ کم ہے۔ نیک و کیف ہے، اچھا برا یہ کیف ہے۔ دیدم انفعال ہے، قبول اثر۔ بشہر شہر یہ عین ہے، امروز آج وقت کو بتا رہا یہ متیٰ ہے۔ باخاستہ اضافت ہے، نشستہ یہ وضع ہے۔ کرد فعل ہے اور فیروز انفعال ہے۔ فصل فی ترتیب الانواع، یہ فصل انواع کی ترتیب میں ہے، یہ فصل انواع کی ترتیب میں ہے۔ اعلم ان الانواع قد ترتب متنازلہ، یہ فصل انواع کی ترتیب میں ہے، جان لیجئے کہ انواع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں فی ترتیب الاجناس، وہاں پر بیان کر چکا ہوں کہ دیکھیے جنس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی جنس کی ترتیب ترقی والی ہے اور نوع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف تنزلی والی ہے۔ تو جنس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف ہے، خاص سے عام کی طرف ہے، مگر نوع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی عام سے خاص کی طرف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جنس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف اور نوع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پچھلے سبق میں بیان کیا تھا کہ اصل میں اجناس و انواع میں جو ترتیب ہوتی ہے، یہ ترتیب متحقق ہوتی ہے شے کی طرف اضافت، شے کی طرف نسبت کے صحیح ہونے کے اعتبار سے، اور نوع کی اضافت شے کی طرف، نوع کی اضافت شے کی طرف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نوع اس کے نیچے ہو، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نوع بول رہے ہیں، یہاں نوع سے مراد نوع اضافی ہے، نوع سے مراد نوع اضافی ہے، اور نوع اضافی کی تعریف آپ نے سن لیا کہ نوع اضافی وہ کلی ذاتی ہے جس کے اوپر اس کی کوئی جنس ہو، جس کے اوپر اس کی کوئی جنس ہو۔ تو نوع اضافی خود شے کے نیچے ہے، تو نوع اضافی کی شے کی طرف اضافت اس بات کا تقاضا کرتی کہ نوع شے کے نیچے ہو، لہٰذا اسی وجہ سے نوع کی ترتیب تنازل ہے، برخلاف جنس کے کہ جنس کی اضافت شے کی طرف اس بات کی مقتضی ہے کہ جنس اس کے اوپر ہو۔ کیوں؟
آپ دیکھیے حیوان انسان کی جنس ہے، جنس وہ کلی جو کثیرین پر بولی جاتی ہے، تو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، تو جنس خود اوپر اور اس کے افراد اس کے نیچے، تو جنس کی اضافت، ٹھیک ہے، یہاں جو اضافت ہے جنس کی اضافت شے کی طرف، مثلاً حیوان کی اضافت انسان کی طرف تھوڑی دیر کے لیے، فرس کی طرف، حمار کی طرف، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حیوان ان سے اوپر ہوں، کیونکہ حیوان ان سب پر محمول ہیں۔ تو جنس کی اضافت شے کی طرف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جنس کیا ہو، اس کے اوپر ہو، اس لیے جنس کی ترتیب چڑھتی ہوئی ترتیب ہوتی ہے اور نوع کی ترتیب اترتی ہوئی ترتیب ہوتی ہے۔ فصل فی ترتیب الانواع، یہ فصل انواع کی ترتیب میں ہے۔ جان لیجئے کہ انواع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ تو جنس کی ترتیب آپ سن ہی چکے، نوع کی ترتیب اس طریقے سے ہے، جس میں مطلق، اس کے نیچے جس میں نامی، یعنی جس میں مطلق، یہ نوع ہے، نوع اضافی ہے، جس میں مطلق، اس کے نیچے جس میں نامی، جس میں نامی کے نیچے حیوان، حیوان کے نیچے انسان، یہ ہے نوع کی ترتیب۔ فالنوع قد يكون تحته نوع ولا يكون فوقه نوع فهو النوع العالی۔ جیسا کہ آپ جنس میں دیکھے تھے کہ جنس کی 3 قسمیں ہیں، جنس سافل، جنس متوسط، جنس عالی، اسی طریقے سے نوع کی بھی 3 قسمیں ہیں، نوع سافل، نوع متوسط، نوع عالی، سمجھ رہے ہیں؟ ان تینوں قسم کو مصنف خود صاف طور پر بیان کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں فالنوع قد یکون تحتہ نوع، تو نوع کا معاملہ یہ ہے کہ یعنی نوع کی تقسیم کر رہے ہیں کہ نوع 3 طرح کی ہوتی ہے، تو نوع کے نیچے کبھی نوع ہوتی ہے، نوع کے نیچے کبھی نوع ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہوتی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی نوع تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے نوع ہوتی ہے مگر اس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہوتی ہے، تو اس نوع کو نوع عالی کہا جاتا ہے۔ جیسے جس میں مطلق کہ اس کے نیچے جس میں نامی ہے، جو نوع ہے، تو اس کے نیچے تو نوع ہے مگر اس کے اوپر، جس میں مطلق کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے، کیونکہ جس میں مطلق کے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ جوہر ہے اور وہ نوع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ تَحْتَهُ نَوْعٌ وَفَوْقَهُ نَوْعٌ، تو ایک قسم آپ دیکھ چکے کہ کوئی نوع تو ایسی ہوتی کہ اس کے نیچے نوع ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہوتی، تو وہ نوع عالی کہلاتی ہے۔ جیسے جس میں مطلق، اور کبھی اس کے نیچے نوع ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی نوع ہوتی، یعنی کوئی نوع ایسی ہوتی کہ اس کے نیچے بھی نوع ہوتی، اس کے اوپر بھی نوع ہوتی ہے، وہ نوع متوسط ہے۔ جیسے کہ جس میں نامی، یہ نوع متوسط ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی نوع ہے اور وہ حیوان ہے، اور اس کے اوپر بھی نوع ہے اور وہ جس میں مطلق ہے، جس میں مطلق ہے تو جس میں نامی نوع متوسط ہے۔ اسی طریقے سے حیوان بھی نوع متوسط ہے،
کیونکہ یہ ایک ایسی نو ہے کہ اس کے نیچے بھی نو ہے اور وہ انسان ہے، اور اس کے اوپر بھی نو ہے اور وہ جسم نامی ہے۔ تو کوئی نو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر بھی نو ہو، اس کے نیچے بھی نہ ہو، یہ نوع متوسط کہلاتی ہے، جیسے جسم نامی، جیسے حیوان۔ وقد لا يكون تحته نوع ويكون فوقه نوع، اور کوئی نو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے کوئی نو نہیں ہوتی، ہاں اس کے اوپر نو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کبھی نو کے نیچے کوئی نو نہیں ہوتی اور اس کے اوپر نو ہوتی ہے تو وہ نوع سافل ہے، جیسے کہ انسان، کہ اس کے نیچے کوئی نو نہیں ہے، اس کے اوپر نو ہے اور وہ حیوان ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ نَوْعُ الْأَنْوَاءِ، اور اس کو نوع الانواع بھی کہا جاتا ہے، نوع الانواع بھی کہا جاتا ہے۔ فصل الثالث الفصل وهو كلي مقول على الشيء في جواب أي شيء۔ فصل الثالث الفصل، فصل أي هذا فصل۔ الثالث الفصل کلیات خمسہ میں سے تیسری کلی فصل ہے۔ دلیل حصر میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ کوئی کلی ایسی بھی ہوتی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوتی ہے اور تمام مشترک نہیں ہوتی۔ تو وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو، تمام مشترک نہ ہو، وہ فصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ناطق ایک کلی ہے۔ دیکھیے اس کلی کے افراد زید، عمرو، بکر ہیں۔ جن افراد کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تو ناطق حیوان ناطق کا جز ہے، یعنی یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور تمام مشترک نہیں ہے ایک حقیقت اور کسی دوسری حقیقت کے درمیان۔ اسی طریقے سے ساحل یہ فصل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی کلی ہے جو کلی اپنے افراد، یہ گھوڑا، وہ گھوڑا، فلاں گھوڑا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اور تمام مشترک نہیں ہے۔ تو بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی کہ فصل کیا ہوتی ہے۔ وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوتی اور تمام مشترک نہیں ہوتی ہے۔ فصل کا کام کیا ہوتا ہے؟ فصل کیا کام کرتی ہے؟ کس بات کا افادہ کرتی ہے؟ اس بات سے بھی آپ کو باخبر رہنا چاہیے، اور وہ یہ کہ دیکھیے فصل شے کے لیے ممیز ہوتی ہے۔ جو کسی چیز کی فصل ہوتی ہے وہ اس چیز کو دوسری چیزوں سے ممتاز کرتی ہے، تو فصل ممیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ناطق یہ فصل ہے انسان کے لیے، تو آپ دیکھیے کہ ناطق انسان کو دوسری کئی بہت سی
چیزوں سے، دوسری ان چیزوں سے جو انسان کے شرکا ہیں جنسیت میں ان سے یہ ناطق انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ یعنی ناطق انسان کے جس قدر شرکا ہیں حیوانیت میں، ان سب سے ناطق انسان کو ممتاز کرتا ہے، بہی طور کہ انسان کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ انسان حیوان ہے، یہ پتہ ہے۔ انسان کی تعریف میں آپ کہیں کہ انسان حیوان ہے تو اب حیوان کہنے کے بعد حال یہ ہے کہ ابھی انسان میں گھوڑے، بیل، گدھے یہ سب داخل ہیں، مگر جب حیوان کے ساتھ آپ نے ناطق کو لگایا تو انسان کے حیوانیت میں جس قدر شرکا ہیں ان شرکا سے ناطق نے انسان کو ممتاز کر دیا، تو ناطق انسان کے لیے فصل ہے۔ تو فصل کیا ہوتی ہے؟ شے کو ممتاز کرنے والی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حساس بھی انسان کے لیے فصل ہے کہ یہ حساس بھی انسان کے شرکا سے، یعنی جسم نامی میں انسان کے جو شرکا ہیں، مثلا انسان کے شرکا جسم نامی میں آم کا درخت، کیکر کا درخت، جامن کا درخت، ببول کا درخت، یہ سب انسان کے شرکا ہیں جسم نامی ہونے میں، مگر حساس نے انسان کو ممتاز کر دیا، کس سے؟ آم کے درخت، کیکر کے درخت وغیرہ سے۔ تو حساس انسان کو ممتاز کر رہا ہے، لہٰذا حساس بھی انسان کے لیے فصل ہے۔ ہاں، دونوں فصل میں ذرا سا فرق ہے کہ ناطق انسان کے جنس قریب میں جو شرکا ہیں ان سے تمیز دے رہا ہے، انسان کو ان تمام افراد سے ممتاز کر رہا ہے جو انسان کی جنس قریب میں انسان کے شرکا ہیں، اور حساس انسان کو ان افراد سے ممتاز کر رہا ہے جو انسان کے جنس بعید میں شرکا ہیں۔ صرف اتنا سا فرق ہے، مگر جہاں تک تمیز کی بات ہے، ممتاز کرنے کی بات ہے، تو حساس بھی انسان کو ممتاز کرتا ہے اور ناطق بھی انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ تو ناطق بھی انسان کے لیے فصل ہے، حساس بھی انسان کے لیے فصل ہے، دونوں فصل ہے۔ اور فصل چونکہ ناطق بھی ممتاز کر رہا ہے اور حساس بھی انسان کو ممتاز کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو فصل کیا ہوتی ہے؟ ممیز ہوتی ہے، شے کو ممتاز کرنے والی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ضاحک اور کاتب بھی انسان کو ممتاز کرتا ہے، ضاحک، کاتب، ماشی بھی انسان کو ممتاز کرتا ہے، بہت سے افراد سے جو جن سے قریب اور جن سے بعید میں انسان کے شرکا ہیں، یہ بھی ضاحک بھی، کاتب بھی، ماشی بھی انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ تو آپ کی تعریف کے بنا پہ ضاحک، کاتب، ماشی کو بھی انسان کی فصل ہونی چاہیے۔ میں کہوں گا جتنا بیان کیا اس بنا پر تو یقیناً ویسا ہی ہونا چاہیے، مگر ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہماری۔ فصل شے کی ممیز ذاتی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ شے کو ممتاز کرنے والی ہوتی ہے۔ فصل وہ چیز ہوتی ہے جو شے کو فصل بول رہے ہیں تو فصل کسی چیز کی ہوگی، وہی شے۔ فصل شے کو ممتاز کرنے والی ہوتی ہے اور وہ شے کے قوام اور حقیقت میں داخل ہوتی ہے۔
ایک لفظ میں فصل ممیز ذاتی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ شے کو ممتاز کرنے والی ہوتی ہے اور شے کی ذات میں وہ داخل ہوتی ہے۔ تو میں جو یہ بولا کہ فصل ممیز کو کہتے ہیں، فصل شے کی ممیز ہوتی، میری اس بولی کا مطلب یہ ہے کہ ممیز ذاتی ہوتی ہے، شے کو ممتاز کرنے والی ہوتی ہے اور وہ شے کی ذات میں داخل ہوتی ہے، شے کے قوام اور شے کی حقیقت میں داخل ہوتی۔ اور جب ایسا ہے کہ فصل ممیز ذاتی ہے تو چونکہ انسان کے ناطق انسان کے لیے ممیز ہے اور انسان کی ذات اور قوام میں داخل ہے، اس لیے ناطق تو انسان کے لیے فصل ہے، حساس کا بھی انسان کے لیے ممیز ہے اور اس کے قوام اور اس کی ذات میں داخل ہے، اس لیے ناطق و حساس تو انسان کے لیے فصل ہے۔ رہے ذاہق اور رہے ماشی، یقیناً انسان کے لیے یہ بھی ممیز ہے مگر ممیز ذاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ ذاہق انسان کی ذات میں داخل نہیں ہے، ماشی انسان کی ذات میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات اور حقیقت سے خارج ہے، اور فصل تو نام ہے ممیز ذاتی کا۔ تو فصل کیا ہوتی ہے؟ شے کو ممتاز کرنے والی ہوتی ہے اور وہ شے کے قوام میں داخل ہوتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثلاً کلمہ کی تعریف آپ کرتے ہیں کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، اس طریقے سے آپ کلمہ کی تعریف کیے تو آپ ذرا سا نظر کیجئے کہ جب آپ نے کہا کہ کلمہ لفظ ہے، کلمہ کی تعریف میں صرف آپ لفظ کہیں گے تو ایسی صورت میں مہمل کا بھی کلمہ ہونا لازم آئے گا، ایسی صورت میں کلام کا بھی کلمہ ہونا لازم آئے گا، کیونکہ کلام بھی لفظ ہے، مہمل بھی لفظ ہے۔ جب صرف اتنا آپ کہیں گے تو کلام کا بھی کلمہ ہونا لازم آئے گا اور مہمل کا بھی کلمہ ہونا لازم آئے گا کہ مہمل کلمہ ہو جائے۔ آپ سے پوچھا جائے کلمہ کسے کہتے ہیں تو کلمہ لفظ کو کہتے ہیں۔ اگر ایسا آپ بولیں گے تو اس بنا پر لازم آئے گا کہ مہمل بھی کلمہ ہو جائے کیونکہ وہ بھی لفظ ہے، کلام بھی کلمہ ہو جائے کیونکہ وہ بھی لفظ ہے۔ مگر جب آپ نے کہہ دیا وضع ہے تو دیکھیے وضع کا کیا کام کیا کہ یہ وضع نے مہمل کو نکال دیا، کلمہ کو ممتاز کیا مہمل سے۔ کیا کیا؟ کلمہ کو ممتاز کیا مہمل سے، اور آگے آپ نے کہا لمعنی مفرد، تو وضع لمعنی مفرد، اس نے کلمہ کو ممتاز کر دیا مہمل سے بھی اور کلام سے بھی، سمجھ رہے ہیں، اور مرکب اضافی، توصیفی، مرکب ناقص، ان سب سے کلمہ کو ممتاز کر دیا۔ تو وضع لمعنی مفرد یہ فصل ہے۔ کیوں؟ اب یہ فصل ہے تو نظر کیجئے یہ کیا کام کر رہا ہے؟ کلمہ کو ممتاز کر رہا ہے۔ کس سے؟ ان سب سے جو کلمہ کے شرکا ہیں، لفظ ہونے میں، اور وہ مہمل ہے اور وہ مرکب ناقص ہے اور وہ مرکب تام ہے، یہ سب کلمہ کے شرکا ہیں، وہ افراد ہیں جو کلمہ کے شریک ہیں، لفظ ہونے میں کلمہ کے شرکا ہیں، لفظیت میں، لفظ ہونے میں، ان سب سے اس نے ممتاز کر دیا
تو ممتاز کر دیا، اور حال یہ ہے کہ یہ کلمہ کے وضع الیمان مفرد کلمہ کی حقیقت میں داخل ہے، کلمہ کی ماہیت میں داخل ہے، تو وضع لیمان مفرد یہ فصل ہوئی۔ تو فصل کیا ہوتی ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ فصل کیا ہوتی ہے؟ شے کے لیے فصل بول رہا ہوں تو فصل کسی چیز کی فصل ہوگی، شے کی فصل ہوگی۔ فصل شے یہ شے کے لیے ممیز ہوتی ہے اور شے کی ذات میں داخل ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ فصل کی حقیقت آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ ایک بات اور جو ابھی فصل کی تعریف میں آ رہی ہے وہ ایو شیئن ہے، ایو شیئن۔ کلمہ ایو لغت میں تو یہ ممیز کے طلب کے لیے ہے، یعنی ایو کا لغوی معنی ہے طلب ممیز، ممیز کی طلب۔ اب یہ ممیز ذاتی ہو، عرضی ہو، لازم ہو، مفارق ہو، تو از روئے لغت کے ایو کا لفظ کلمہ ایو طلب ممیز کے لیے ہے۔ تو اگر کسی نے کلمہ ایو کے ذریعے سے سوال کیا، یعنی مثلاً یہ پوچھا الانسان ایو شیئن ہو، تو از روئے لغت جس طریقے سے اس کا جواب، اس سوال کا جواب ناطق سے درست ہے، حساس سے درست ہے، اسی طریقے سے ضاحک سے بھی درست ہے، کاتب سے بھی درست ہے، ماشی سے بھی درست ہے، از روئے لغت کے۔ کیونکہ لغت میں یہ کلمہ ایو ممیز کے طلب کے لیے آتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک انسان کو ممتاز کرنے والا ہے، ناطق بھی، حساس بھی، کاتب بھی، ضاحک بھی، ماشی بھی۔ اس لیے ہر ایک کے ذریعے سے جواب از روئے لغت کے درست ہے، یعنی اس سوال کے جواب میں جس طریقے سے ناطق بولا جانا صحیح ہے، ویسے ہی ضاحک بھی بولا جانا صحیح ہے، کاتب بھی بولا جانا صحیح ہے، ماشی بھی بولا جانا صحیح ہے، مگر یہ از روئے لغت کے۔ تو لغوی معنی طلب ممیز مطلقاً ہے، مگر منطقیوں کی یہاں یہ ایو کا کلمہ ایو، لفظ ایو، یہ ممیز ذاتی کے طلب کے لیے ہے، اس ممیز کے طلب کے لیے، اس ممیز کے طلب کے لیے جو شے کی ذات میں داخل ہو، جو شے کی ذات میں داخل ہو۔ تو سائل اگر سوال کرتا ہے الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل کا مقصد اصطلاح منطق کے اعتبار سے سائل کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسی چیز بتائی جائے، مجھے جواب میں وہ بات بتائی جائے جو انسان کو دوسری چیزوں سے ممتاز کرے اور انسان کی حقیقت میں داخل ہو، انسان کی حقیقت میں داخل ہو، اور وہ ما ہوا کے جواب میں وہ چیز نہ بولی جاتی ہو۔
یہ منطقیوں کی اصطلاح کے مطابق کیا کہا کہ ٹھیک ہے لغت کے اعتبار سے یہ طلب ممیز کے لیے ہے، مگر مناطقہ کے یہاں کلمہ ایو ایسے ممیز کی طلب کے لیے ہے جو ذاتی ہو اور ما ہوا کے جواب میں جو چیز نہ بولی جاتی ہو۔ تو اب یہ بات طے ہوئی کہ ایو شیئن ہوا فی ذاتہ سے جب سوال ہو تو اس کے جواب میں فصل ہی بولی جائے گی، کیونکہ فصل ممیز ذاتی ہے اور ما ہوا کے جواب میں نہیں بولی جاتی، جنس بھی نہیں بولی جائے گی، سمجھ رہے ہیں، اور حد بھی نہیں بولی جائے گی، کیونکہ جنس اور حد یہ ما ہوا کے جواب میں بولے جاتے ہیں۔ خاصہ نہیں بولا جائے گا کیونکہ وہ ممیز ذاتی نہیں ہے، عرض عام جواب میں نہیں بولا جائے گا کیونکہ ممیز ذاتی ہے، تو خاصہ اور عرض عام تو ذاتی کی قید سے نکل گئے، اور ما ہوا کے جواب میں نہ بولے جاتے ہوں، اس سے جنس اور حد اور نوع بھی خارج ہو گئی، تو طے ہو گئی بات کہ ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے ذریعے سے جب سائل سوال کرتا ہے تو سائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی ممیز ذاتی بتائی جائے جو ما ہوا کے جواب میں نہ بولی جاتی ہو، اور وہ فصل ہے۔ اس لیے جب اس طرح سے سوال ہو کہ الشیء یا الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، الحیوان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، تو جواب میں طے ہے کہ فصل بولی جائے گی۔ تو یہ ذرا سا گفتگو لمبی ہوئی، مگر اس گفتگو میں یہ بتایا کہ دیکھیے ایو کا لفظ از روئے لغت کے تو طلب ممیز کے لیے ہے، لیکن مناطقہ کے یہاں اس ممیز ذاتی کے طلب کے لیے ہے جو ما ہوا کے جواب میں محمول نہ ہو، سمجھ رہے ہیں۔ تو ایو کا لفظ مناطقہ کی اصطلاح میں اس ممیز کی طلب کے لیے ہے جو ذاتی ہو اور ما ہوا کے جواب میں محمول نہ ہو۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اب فصل کی تعریف جو مصنف کر رہے ہیں اس کو سماعت فرمائیں۔ وَهُوَ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى الشَّيْءِ فِي جَوَابِ أَيُّ شَيْءٍ ان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، فصل وہ کلی ہے جو ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے، ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے۔ مثلاً اگر اس طرح سے سوال کیا جائے کہ الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، تو جواب میں ناطق بولا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناطق انسان کے لیے فصل ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ سوال کیا جائے الفرس ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، تو جواب میں ساحل بولا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ساحل فرس کے لیے فصل ہے۔ کہتے ہیں کما اذا سئل الانسان، جس طریقے سے کہ جب انسان کے بارے میں ایو شیئن ہوا فی ذاتہ سے سوال کیا جائے گا تو جواب دیا جائے گا کہ وہ ناطق ہے، جواب دیا جائے گا کہ وہ کیا ہے، ناطق ہے۔ تو یہ ناطق انسان کے لیے فصل ہے، کیونکہ فصل انہوں نے کہا اس کلی کو جو ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے، اور ناطق انسان کی طرف نظر کرتے ہوئے ایسا ہی ہے کہ ایو شیئن ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولا جاتا۔ مثلا یوں سوال ہو الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، تو جواب میں ناطق بولا جائے گا، اس لیے ناطق انسان کے لیے فصل ہے۔ وَهُوَ قسمان، اور فصل کی دو قسمیں ہیں، قریب و بعید، فصل قریب
اور فصل بعید۔ یہ دو قسمیں کس طریقے سے نکلی؟ فصل کی تعریف جو آپ نے سماعت فرمائی میری زبانی، اس تعریف کا حاصل یہ کہ فصل وہ ممیز ذاتی ہوتی ہے جو ما ہوا کے جواب میں محمول نہ ہو۔ مصنف کے لفظ میں وہ کلی جو ایو شیئن ہوا فی ذات ہی کے جواب میں بولی جائے، حاصل وہی کہ فصل وہ ممیز ذاتی ہوتی ہے جو ما ہوا کے جواب میں نہ بولی جائے۔ تو جب سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا الانسان ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، تو سوال کرنے والے کا مقصد کیا ہے، سوال سے اس کی غرض کیا ہے؟ ایسی ممیز انسان کی ایسی ممیز ذاتی بتائی جائے جو ما ہوا کے جواب میں نہ بولی جاتی ہے، یہ اس کی غرض ہے، سائل کی غرض ہے۔ لہٰذا اس وقت جواب میں ناطق بولا جانا بھی درست ہے اور حساس بولا جانا بھی درست ہے۔ کیونکہ ناطق بھی انسان کا ممیز ذاتی ہے اور حساس بھی انسان کا ممیز ذاتی ہے جو ما ہوا کے جواب میں نہیں بولے جاتے ہیں۔ تو ممیز ذاتی جو ما ہوا کے جواب میں نہ بولے جائیں وہ ناطق بھی ہے، حساس بھی ہے، مگر ان دونوں میں جب ناطق و حساس میں ہم نظر کرتے ہیں کہ ناطق بھی انسان کے لیے فصل، حساس بھی انسان کے لیے فصل، کیونکہ ناطق بھی ممیز ذاتی غیر مقول فی جواب ما ہوا ہے، حساس بھی ممیز ذاتی غیر مقول فی جواب ما ہوا ہے، ہر ایک تو دونوں فصل، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا کہ دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ناطق انسان کو انسان کے جنس قریب کے تمام شرکاء سے ممتاز کر رہا ہے اور حساس انسان کو جنس بعید جس میں نامی میں جو اس کے شرکاء ہیں اس سے ممتاز کر رہا ہے۔ تو ایک فصل وہ ہے جو شے کی شے کو شے کے جنس قریب کے شرکاء سے ممتاز کر رہی ہے، اور ایک فصل وہ ہے جو شے کو اس کے جنس بعید کے شرکاء سے ممتاز کر رہی ہے۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ فصل کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ فصل جو شے کو اس کے جنس قریب کے شرکاء سے ممتاز کرے، اور ایک وہ فصل جو شے کو اس کے جنس بعید سے ممتاز کرے۔ تو وہ جو شے کو اس کے جنس قریب کے شرکاء سے ممتاز کرے اسے ہم فصل قریب کہیں گے، اور وہ جو شے کو اس کی جنس بعید کے شرکاء سے ممتاز کرے اسے فصل بعید کہیں گے۔ چنانچہ ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے اور حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے۔ اب اس پر اگر آپ کا یہ سوال ہو کہ ابھی آپ نے کہا جنس قریب کے شرکاء اور جنس بعید کے شرکاء، یعنی ان افراد سے ممتاز کرے جو جنس قریب میں شریک ہیں اور ان افراد سے ممتاز کرے جو جنس بعید میں شریک ہیں۔ یہ جنس قریب اور بعید کہاں سے آئی؟ پہلے سے تو ہم نے قریب اور بعید کو نہیں جانا، صرف جنس کو جانا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ اب سے پہلے آپ نے اس کتاب میں جنس قریب اور جنس بعید کو نہیں سنا، مگر یہ واقعہ ہے کہ جنس قریب بھی ہوتی ہے اور بعید بھی ہوتی ہے۔ جنس بول رہا ہوں تو یہ کسی شے کی جنس ہوگی، یعنی شے کی جنس قریب بھی ہوتی بعید بھی ہوتی۔ تو یہ واقعہ ہے کہ
جنس قریب بھی ہوتی ہے اور بعید بھی ہوتی۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ کئی مرتبہ ایک ماہیت کے لیے کئی جنسیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جب کہ ایک ماہیت کے لیے اوپر نیچے کئی جنسیں ہوں تو ظاہر سی بات ہے کوئی جنس اس ماہیت اور شے کے لیے قریب ہوگی اور کوئی جنس اس شے کے لیے اس ماہیت کے لیے بعید ہوگی۔ مثال کے طور پہ انسان ایک شے ہے، انسان ایک ماہیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی متعدد جنسیں ہیں، حیوان بھی انسان کی جنس ہے، جسم نامی بھی انسان کی جنس ہے، جسم مطلق بھی انسان کی جنس ہے، جوہر بھی انسان کی جنس ہے، یہ سب انسان کی جنس ہے۔ تو ایک ماہیت کے لیے کئی جنسیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس وقت جب کہ کسی ماہیت کے لیے کئی جنسیں اوپر نیچے ہو تو ان اجناس میں سے بعض اس ماہیت کے لیے قریب ہوگی اور بعض اس ماہیت کے لیے بعید ہوگی۔ تو حیوان انسان کے لیے جن سے قریب ہے اور جسم نامی انسان کے لیے جن سے بعید ہے۔ جب جسم نامی جن سے بعید ہے تو اس سے اوپر والی جو جنس ہے جسم مطلق، اور اس سے اوپر والی جو جنس ہے جوہر، وہ تو بدرجہ اولیٰ بعید ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، حیوان بھی انسان کے جنس، جسم نامی بھی انسان کی جنس، اسی طریقے سے جسم مطلق بھی انسان کی جنس، جوہر بھی انسان کی جنس، مگر حیوان یہ جن سے قریب ہے اور جسم نامی انسان کی جن سے بعید ہے۔ اب آپ کہیں گے مثال سے تو تھوڑی سی بات سمجھ میں آئی کہ جن سے قریب بھی کسی شے کی ہوتی ہے، جن سے بعید بھی ہوتی ہے، لیکن جن سے قریب اور بعید کی پوری معرفت نہیں ہو سکی کہ کس طریقے سے ہم جن سے قریب اور بعید میں تمیز کر پائیں کہ فلاں جنس فلاں ماہیت کے لیے قریب ہے اور فلاں جنس فلاں ماہیت کے لیے بعید ہے۔ اسے ہم کس طریقے سے تمیز کر پائیں، جبکہ حال یہ ہے کہ ایک شے کے لیے کئی جنسیں ہو سکتی ہیں، ایک ماہیت کے لیے کئی جنسیں ہو سکتی ہے۔ تو قریب اور بعید میں ہم کس طریقے سے تمیز کریں گے؟ مطلب آپ کیا یہ ہے کہ جن سے قریب اور بعید کی ہمیں تعریف بتائی جائے؟ تو سنیے، کسی ماہیت کی جن سے قریب، کسی بھی ماہیت کی جن سے قریب کون ہوتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی بھی ماہیت کی جن سے قریب وہ جنس ہوتی، ماہیت اور شے ایک ہی معنی میں بول رہا ہوں، کسی بھی ماہیت کی جن سے قریب وہ جنس ہوتی ہے کہ اس جنس کے جس فرد کو بھی ماہیت کے ساتھ ملا کر ماہما کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس بولی جائے تو وہ جنس اس ماہیت کے لیے قریب ہے۔ کیا کہا میں یہ کہا کہ آپ جن سے قریب اور بعید میں تمیز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جن سے قریب اور بعید کی تعریف معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک جنس ایک ماہیت کے لیے قریب ہے یا بعید، کیسے تمیز ہوگی؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، کوئی بھی کسی بھی ماہیت کی جن سے ایک ماہیت ہے، ایک جنس سے قریب ہے، جنس ہے۔ اب یہ جنس اس ماہیت کے لیے قریب ہے یا بعید کیسا جانیں گے؟ تو اس طریقے سے کہ اس جنس کے ایک فرد کو کھینچ کر کے نکالیے، اس جنس کے ایک فرد کو کھینچ کر کے نکالیے، اس ماہیت کے ساتھ ملائیے اور ملا کر ماہما کے ذریعے سوال کیجئے،
اور ماہما کے ذریعے سوال کیجئے اور دیکھتے جائیے کہ ہر مرتبہ سوال کے جواب میں وہی جنس بولی جاتی ہے یا کبھی وہ جنس بولی جاتی ہے کبھی دوسری جنس بولی جاتی ہے۔ اگر ہر مرتبہ سوال کے جواب میں وہی جنس بولی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنس اس ماہیت کے لیے جن سے قریب ہے۔ مثلا ہمیں یہ جاننا ہے کہ حیوان ماہیت انسانیہ کے لیے انسان کے لیے قریب ہے یا بعید، تو جو طریقہ آپ کو بتایا، جو طریقہ بھی بتایا کہ اس جنس کے ایک ایک فرد کو نکالیے، حیوان کے ایک فرد کو کھینچ کر کے آپ نے نکالا، وہ گھوڑا ہے، فرس ہے، فرس کو انسان کے ساتھ ملائیے اور سوال کیجئے الانسان والفرس ماہما، جواب حیوان آئے گا۔ اسی طریقے سے حیوان کے ایک دوسرے فرد کو کھینچ کر کے نکالیے، تیسرے فرد کو نکالیے، چوتھے فرد کو نکالیے، کسی بھی فرد کو آپ نکال کر انسان کے ساتھ ملا کر ماہما کے ذریعے سوال کرتے جائیے، ہر مرتبہ جواب میں حیوان واقع ہوگا، ہر مرتبہ جواب میں حیوان بولا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان انسان کے لیے جن سے قریب ہے۔ تو کسی بھی ماہیت کی جن سے قریب وہ جنس ہوتی ہے، کسی بھی ماہیت کی جن سے قریب وہ جنس ہوتی کہ اس جنس کے جس فرد کو بھی ماہیت کے ساتھ ملا کر ماہما کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی جنس بولی جائے تو وہ جنس اس ماہیت کے لیے قریب ہے۔ اگر قریب کو سمجھ گئے تو بعید سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ ہر مرتبہ سوال کے جواب میں وہ جنس نہ بولی جائے بلکہ کبھی بولی جائے اور کبھی نہ بولی جائے تو وہ جنس سے بعید ہے۔ مثال سے سمجھیے، جیسے جسم نامی انسان کے لیے، تو جسم نامی انسان کی جنس ہے، جیسا کہ آپ سن چکے بھی پیچھے، تو جسم نامی انسان کی جنس ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ جسم نامی انسان کے لیے جن سے قریب ہے یا جن سے بعید ہے، یہ جاننا ہے۔ تو کیا طریقہ بتایا کہ یہ جو جسم نامی جنس ہے اس کے ایک ایک فرد کو کھینچ کر کے نکالیے، ایک فرد کو نکالیے اور اس ماہیت کے ساتھ ملائیے، ماہما کے ذریعے سوال کیجئے اور دیکھیے جواب میں ہر مرتبہ اگر وہی جنس آتی ہے تو قریب ہے، اور ہر مرتبہ نہیں آتی، کبھی آتی ہے وہ جنس، کبھی کوئی دوسری آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنس اس ماہیت کے لیے بعید ہے۔ تو آپ کو جاننا یہ تھا کہ جسم نامی انسان کے لیے جن سے قریب ہے یا بعید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیے جسم نامی کے ایک ایک فرد کو کھینچ کر کے نکالیے اور انسان کے ساتھ ملا کر ماہما کے ذریعے سے سوال کیجئے اور دیکھیے جواب میں ہر مرتبہ جسم نامی آتا ہے کہ نہیں، دیکھتے جائیے۔ جسم نامی کا ایک فرد آپ نے کھینچا، کیا؟ کیکر کا درخت، اور اس کو اس ماہیت انسان کے ساتھ ملایا اور آپ نے سوال کیا انسان اور کیکر کے درخت کیا ہیں؟ جواب جسم نامی۔ اسی طریقے سے جسم نامی کے ایک اور فرد کو آپ نے کھینچ کر کے نکالا، آم کا درخت، اور اس کو اس ماہیت انسانیہ کے ساتھ ملایا اور آپ نے سوال کیا کہ انسان اور آم کا درخت کیا ہے؟ جواب میں جسم نامی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جسم نامی کے افراد میں سے ایک فرد گھوڑا بھی ہے، اس فرد کو آپ نے نکالا، انسان کے ساتھ ملا کر کے ماہما کے ذریعے سوال کیا اور آپ نے پوچھا کہ انسان اور گھوڑا کیا ہے؟ جواب میں جسم نامی نہیں، جواب میں حیوان بولا جائے گا۔ تو ہر مرتبہ سوال کے جواب میں جسم نامی نہیں آیا بلکہ کبھی جسم نامی واقع ہوا جواب میں اور کبھی جسم نامی کی جگہ کوئی دوسری جنس آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم نامی انسان کے لیے جن سے بعید ہے، جن سے قریب نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب جسم نامی انسان کے لیے جن سے بعید ہے تو جسم مطلق تو بدرجہ اولا، جوہر تو بدرجہ اولا، تو جن سے قریب اور بعید کو آپ سمجھ گئے۔ اب مسئلہ یہاں پر آپ کو سمجھنے کا ہے فصل قریب اور فصل بعید۔ تو فصل قریب اور فصل بعید کسے کہتے ہیں؟ تو میں بتا چکا کہ دیکھیے ممیز ذاتی تو دونوں ہیں، فصل قریب بھی اور فصل بعید بھی۔ آپ کو فصل قریب اور فصل بعید کی تعریف جاننا۔ تو حال یہ ہے کہ اگر شے کو ان تمام افراد سے فصل،
فصل کی تعریف آپ سن چکے. فصل اگر شے کو ان تمام افراد سے ممتاز کرے جو اس کی جنس قریب میں شریک ہے، جو اس شے کے شریک ہیں اس کی جنس قریب میں. چھوٹا کر کے آسان کر کے بولوں، فصل ایسی ہے کہ شے کی جنس قریب کے تمام شرکاء سے اگر ممتاز کرے تو وہ فصل قریب ہے. تو ناطق انسان کی فصل قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ ناطق انسان کو جنس قریب یعنی حیوانیت میں اس کے جتنے شرکاء ہیں، گھوڑے، بیل، گدھے، ان سب سے ممتاز کر دیتا ہے. اس لیے ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے، برخلاف حساس کے کہ حساس انسان کو جنس قریب کے تمام شرکاء سے ممتاز نہیں کرتا، گھوڑے، بیل، گدھے سے ممتاز نہیں کرتا، جنس قریب کے تمام شرکاء سے ممتاز نہیں کرتا، بلکہ ان افراد سے ممتاز کرتا جو جنس بعید میں اس کے شرکاء ہے. اس لیے حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے. نظر کیجیے. وہ قسمان، اور فصل کی دو قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل کی دو قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل بعید، دو قسمیں ہیں. فالقریب هو الممیز عن المشارکات فی الجنس القریب. تو فصل قریب کسی بھی ماہیت کی فصل قریب وہ فصل ہے جو ماہیت کو ان تمام افراد سے ممتاز کرے جو اس کی جنس قریب میں شریک ہیں. اور فصل بعید وہ فصل ہے، یعنی کسی بھی ماہیت کی فصل بعید وہ فصل ہے جو ماہیت کو ان افراد سے ممتاز کرے جو اس کی جنس بعید میں شریک ہیں. فالاول، تو اول جیسے کہ ناطق، فصل قریب جیسے کہ ناطق انسان کے لیے، اور ثانی فصل بعید جیسے کہ حساس انسان کے لیے وضاحت کر چکا ہوں. وللفصل نسبت الی النوع. اب آگے کی بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو فصل تو آپ سمجھ چکے ہیں، تو فصل کو نوع سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے اور جنس سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے. فصل کی نوع کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے اور نوع کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے اور جنس کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے. مثلاً ناطق، اس کو انسان کی طرف بھی ایک نسبت ہے اور حیوان کی طرف بھی ایک نسبت ہے. تو فصل کی نسبت نوع کی طرف، فصل نوع کی طرف نظر کرتے ہوئے مقوم کہلاتی ہے اور جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم کہلاتی ہے. تو ناطق انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقوم ہے، مقوم یعنی قوام اور حقیقت میں داخل ہے. تو ناطق انسان کو دیکھتے ہوئے جو نوع ہے، انسان کی طرف نظر کرتے ہوئے مقوم ہے. ناطق انسان کے لیے مقوم ہے کیونکہ ناطق انسان کے قوام میں داخل ہے، اور یہی ناطق حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم ہے کیونکہ یہ حیوان کی تقسیم کرتا ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف. تو فصل کو نوع سے بھی نسبت ہے، جنس سے بھی نسبت ہے. نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے فصل مقوم کہلاتی ہے اور جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے فصل مقسم کہلاتی ہے. تو کہتے ہیں وللفصل نسبت الی النوع، اور فصل کو نوع سے بھی نسبت ہوتی ہے. تو فصل نوع کی طرف نظر کرتے ہوئے مقوم کہلاتی ہے. اس لیے مقوم کیوں کہلاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ شے کے قوام اور اس کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے. اس لیے کہ فصل یہ نوع کے قوام اور حقیقت میں داخل ہوتی ہے. اور فصل کو ایک نسبت جنس سے بھی ہے، تو جنس کی طرف نظر کرتے ہوئے فصل مقسم کہلاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فصل جنس کی تقسیم کرتی ہے اور جنس کے لیے ایک قسم حاصل کراتی ہے. جیسے کہ ناطق انسان کے لیے مقوم ہے، اس لیے کہ انسان حیوان ناطق کا نام ہے. دیکھو ناطق حیوان ناطق کے قوام میں داخل ہے،
اور یہی ناطق حیوان کے لیے مقسم ہے، اس لیے کہ ناطق کے ذریعے سے حیوان کی دو قسمیں حاصل ہوئی، ایک حیوان ناطق اور دوسری قسم حیوان غیر ناطق۔